بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر بہت بڑا وظیفہ لے کر آیا ہوں میں آپ سب کے لیے۔ ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے اگر آپ میں سے کوئی بھی پریشان ہے، جتنا مرضی پریشان ہے یا جتنا مرضی جو ہے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے یا گھریلو لحاظ سے وہ پریشان ہے یا اس کے علاوہ اس کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں اور وہ اس کو جو ہے بہت ہی زیادہ پریشر میں ڈالتی ہیں، تو اس پریشانیوں کی نجات کے لیے آج بہت بڑا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ آپ ایک مرتبہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو یہ رزلٹ نظر آئے گا، اور آپ جس کام کے لیے بھی کریں گے، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو کسی بھی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو رزق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو قرضہ آپ کے اوپر ہے اس کو اتارنے کے لیے یہ وظیفہ استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ عام چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ہر عام چیز اور ہر خاص چیز کے لیے اس وظیفے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ آپ نے اول اور آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ، زیادہ نہیں پڑھنا، اول اور آخر پڑھنا ہے، درمیان میں نہیں پڑھنا۔ اول اور آخر پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد بات یاد رہے کہ ہر چیز کا اصول اور ہر چیز کا قاعدہ قانون ہوتا ہے۔ اس کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ وضو ہونا چاہیے، وضو کے بعد یہ جو ہے جس جگہ کے اوپر بیٹھا ہو بندہ وہ اکیلا اسی جگہ پر بیٹھا ہو، اس کے علاوہ کوئی وہاں نہ ہو، یعنی تنہائی میں یہ وظیفہ کرے تاکہ اس کو ذوق بھی ہو اور اس کا جو کام زیادہ آسان ہو جائے، کیونکہ جتنا انسان کا دماغ زیادہ جو ہے چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اتنا جلدی انسان کا کام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اسی وظیفے کا قانون بھی یہی ہے کہ آپ نے تنہائی اختیار کرنی ہے، ایک کمرے کے اندر یا ایک جگہ پر مقرر کر لینا ہے اپنے آپ کو۔ اس کے بعد جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو اور آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوں۔ سب کام ختم کر کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دوران وظیفہ آپ نہ اٹھ کر جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کسی کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا قانون اور قاعدہ ہے، کیونکہ اگر دوران وظیفہ آپ اٹھ کر چلے جائیں گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ کا مقصد آپ کے دماغ سے ہٹ جائے گا، تو یہ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور غلطی کریں گے، کسی کی طرف دیکھیں گے یا دوران وظیفہ آپ موبائل چلائیں گے، یعنی کال وغیرہ آ جاتی ہے بعض اوقات، یا اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ بن جاتا ہے، میسج وغیرہ آ جاتا ہے یا کوئی اور معاملہ بن جاتا ہے، یا کوئی آپ سے پیسے مانگنے یا کوئی موبائل لینے آ جاتا ہے، تو آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، آپ نہ اسی کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ دوران آپ وظیفہ آپ اٹھ کر بھی نہیں جا سکتے۔ جب آپ وظیفہ کریں گے تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو تسبیح کے اوپر کرنا ہے، اس کو تسبیح کے اوپر کرنا ہے، اگر تسبیح موجود ہے تو۔ تسبیح نہیں ہے تو پھر آپ ہاتھ کے پروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے جو ہے جو ایک ہی جگہ کے اوپر ہے، اس کے علاوہ آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے آدھا ادھر کر لیا پھر آدھا ادھر کر لیا۔ اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات، پھر لوگ بعد میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس وظیفے نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ بھائی جب آپ اس کے قانون و قاعدے کے مطابق نہیں چلیں گے تو وہ کیا فائدہ دے گا؟ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی زمین یا کوئی دکان وغیرہ لیتے ہیں کسی مالک سے، اگر ہم اس کے قانون و قاعدے کو مد نظر رکھ کر اس کی شرائط ہمیں ماننی پڑتی ہیں، اگر ہم نہ مانیں تو وہ بندہ جو ہے وہ مکان مالک یا زمین کا مالک یا دکان کا مالک وہ ہم پر راضی نہیں ہوتا اور ہمیں جو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچتا۔ اسی طرح جب آپ اس کے قاعدے کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ اثر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود ابراہیم کے بعد آپ نے فوراً بعد یا سمیع یا سامع یا سمیع کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے خاموش نہیں ہونا، آپ نے اپنا مقصد اپنے دل اور دماغ میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یا مجیبو کا لفظ استعمال کرنا ہے، اس کو آپ نے 7 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ دوستو بات یاد رہے کہ ٹائم تو آپ کا لگے گا لیکن فائدہ بھی اتنا زیادہ ہوگا، جتنا آپ اس کو مخلصی کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا ٹائم آپ کا لگے گا اتنا جلدی آپ کا کام ہو جائے گا۔ 11 مرتبہ آپ نے مجیب پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اللہ صمد کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے ڈائریکٹلی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 21 مرتبہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، اس کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ جس جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں اس جگہ کے اوپر بیٹھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہاتھوں پر تسبیح پڑھی ہے تو پھر اس کا قانون علیحدہ ہے، اگر آپ نے تسبیح پر جو ہے اس وظیفے کو کیا ہے تو پھر اس کا قانون علیحدہ ہے۔ آپ نے اس جگہ کے اوپر بیٹھ کر
جو آپ نے اول درود پڑھا ہے وہی آپ نے آخر میں پڑھ لینا، پڑھنا 3 مرتبہ ہے، اول بھی 3 مرتبہ، یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے 2 مرتبہ پہلے پڑھ لیا اور 1 مرتبہ اینڈ میں 3 مرتبہ ہوگا، نہیں، آپ نے اول میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 6 مرتبہ ٹوٹل درود آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آپ نے یا سمیعوں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مجھے بھی کوئی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ دل کے مریض ہیں، یا آپ کو کسی کی بھی مرض لگی ہوئی ہے، کوئی بھی مرض ہے آپ کو جس کی وجہ سے آپ جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو، کوئی بھی خامی ہے، آپ نے اس کا نام لے کر پھونک مارنی ہے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوران دعا جو ہے یہ 6 مرتبہ تو درود علیحدہ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے علیحدہ 1 مرتبہ اور درود پڑھنا ہے دعا سے پہلے، جب دعا ختم کریں تو پھر بعد میں بھی آپ نے درود پڑھ لینا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی، پسند آئی تو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔